تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کرتے. آپ اس لیے کچھ نہیں کرتے کہ وہاں گندے گندے لوگ ہیں آپ کو ہر دوسرے دن گالیاں نکالتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے، تو اس سے بھی آپ کو آزاد کر دیا کہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنا. اللہ کرتا ہے آپ کے اعمال کی وجہ سے. اگر یہ عزت اور ذلت پیسے لے کے دے دی جاتی تو نواز شریف اور شکیل الرحمان جیسے لوگوں نے مجھے بڑی دیر کا ذلیل کر دینا تھا، کیونکہ یہ تو پورے پیسے کے اوپر اگر کوئی کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تو اب تک ہم ہو چکے ہوتے. اور اگر پیسے دے کے عزت ملی ہوتی تو یہ سارے چور بڑے بڑے معتبر ہوتے. مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تم کیوں کیڑوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو. 21 سال میں نے لوگوں سے سنا کہ عمران صاحب آپ کو پالیٹکس کی کیا ضرورت تھی. میں نے کہا مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ میری بلیف ہے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے یہ ایک دن ایک دنیا کا عظیم ملک بنے گا. اور یہ اگر میری طرح کے لوگ جن کو کوئی ضرورت نہیں ہے پالیٹکس کی، اگر میں اس کے لیے کوشش نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ کیا وہ لوگ کریں گے جن کو ضرورت ہے پالیٹکس کی، جو پالیٹکس میں پیسے بنانے آتے ہیں؟ تو اگر میں ان کی تنقید کر رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا یہ تو بڑا سب سے آسان چیز ہے، ہر روز گھر میں بیٹھ کے شام کو دوست بیٹھو وہ بھی برا ہے، وہ آصف زرداری ایسا ہے، نواز شریف. انسان کو ہمیشہ انسانوں میں انصاف کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 ٹریٹس تھی، کوالٹیز نبوت سے پہلے، صادق اور امین، سچے تھے اور لوگوں میں انصاف کرتے تھے. یہ 2 کوالٹیز ہیں جو جس کے اوپر اپنے کیریکٹر کو بیس کریں. یہ آپ کو 2 کوالٹیز دنیا میں عزت دیں گی، آپ کی لوگ رسپیکٹ کریں گے. لیڈرشپ کی یہ سب سے امپورٹنٹ کوالٹی ہے صادق اور امین، سچا اور لوگوں میں انصاف کرنے والا. ہمیشہ یہ 2 کوالٹیز آپ کو دنیا میں عزت دیں گی. اور یہ یاد رکھنا کہ جو کوئی مسلمان فوج ملیشیا اور انڈونیشیا نہیں گئی تھی، مسلمانوں نے کانکر نہیں کیا تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جو مسلمان تاجر گئے وہاں، ان کے کیریکٹر سے لوگ امپریس ہو گئے کیونکہ وہ صادق اور امین تھے. ان کے جب کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ ان کو دیکھ کے اسلام کی طرف آئے. اب مجھے بتائیں کہ کوئی اسلام کی طرف آ سکتا مولانا فضل الرحمان کو دیکھ کے؟